اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کی تربیت۔ ماں کو دن میں کئی بار بچے کے ساتھ کھیلنا چاہیے، مثلاً اس کو خوب پیار کرنا، اس کا نام لے کر پکارنا، اس کو لے کر ٹہلنا اور اس کو ہنسانا، اٹھانا بٹھانا چاہیے۔ اس سے ورزش ہو جاتی ہے اور بچہ خوش و خرم رہتا ہے۔ اس طرح اس کو ماں کا پیار ملتا ہے جو اس کے لیے غذا کا کام دیتا ہے۔ بچے کو پیدائش کے ابتدائی سالوں میں ماں باپ کا بھرپور پیار، نگرانی اور ماں باپ کا قرب ملنا چاہیے، ورنہ یہ خلا اس کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ البتہ بچے کو کچھ وقت دوسروں کی گود میں بھی دینا چاہیے تاکہ بالکل ماں ہی کی گود کے عادی نہ بن جائیں، ورنہ والدہ کی شدید بیماری یا کسی ہنگامی علیحدگی کی صورت میں ان کو تکلیف ہوگی۔ بچہ جب گھٹنوں کے بل چلنے لگے تو پھر اس کو پیر چلنا سکھائیں۔ لکڑی یا اسٹیل کی 3 وہیل والی گاڑی دے کر اس کے سہارے کھڑے ہو کر چلنا سکھانا چاہیے۔ اس سے بچے جلد پیر چلنا سیکھ جاتے ہیں۔ مغرب کے قریب سے اندھیرا پھیلنے تک بچوں کو گھر سے باہر نہ جانے دیں۔ یہ وقت جنات کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ بچے کے ساتھ بسا اوقات گھروں میں آ جاتے ہیں اور نقصان کا باعث بن جاتے ہیں۔ بچے کو سلانے اور رونے سے بچانے کے لیے عورتوں میں بچے کو افیم کھلانے کی جو عادت ہوتی ہے وہ بری ہے۔ یہ ایک گناہ کی بات ہے، نیز اس سے بچے کو آئندہ چل کر نقصان ہوتا ہے، اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ بچے کو ہوا، بندر، کتا، بابا وغیرہ کے الفاظ سے ڈرایا نہ کریں، اس سے بچہ بزدل اور ڈرپوک ہو جاتا ہے۔ اس کو بہلانے کے لیے اچھے اور سچے کلمات بولنے چاہیے۔ رونے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ اگر رونا درد و تکلیف کی وجہ سے ہو تو اس کا علاج کرانا چاہیے، اور اگر بلا وجہ ہے تو اس سے بچے کی ورزش ہو جاتی ہے۔ تھوڑا رو لینے دینا چاہیے۔ بچہ ہر چیز کو ہاتھ میں لیتے ہی منہ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے اس کے ہاتھ میں جو چیز ایسی ہو کہ اس کا منہ میں رکھنا یا نگل جانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو فوراً چھین لینا چاہیے۔ بچے کو چاندی سونے کا زیور نہیں پہنانا چاہیے، اس سے اس کے اعضاء کے نشو و نما میں بھی دقت ہوتی ہے اور کسی کے چرا لینے کا خطرہ رہتا ہے۔ نیز بچے کے کپڑے میں پن یا سوئی نہیں لگانا چاہیے۔ بعض بچے موزے یا جوتے پہنے سو جاتے ہیں، انہیں اتار دینا چاہیے۔ بچے کے ناخن بڑھ جائے تو فوراً کاٹ دینے چاہیے، ورنہ میل بھرتا رہتا ہے، اور زیادہ بڑے ہو جائیں تو بدن پر کبھی کھروچ لگنے کا خطرہ رہتا ہے۔ بچے کو روزانہ نہلائیں، یہ عادت شروع سے ہونی چاہیے، ورنہ پھر بچہ پانی سے ڈرتا ہے اور نہلانے سے اس کو بخار آنے کا خطرہ رہتا ہے۔ نہلانے کے لیے نیم گرم صاف ستھرا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ ماؤں کو چاہیے کہ بچے کی پرورش کے زمانے میں بچے کو بھی صاف ستھرا رکھیں اور خود بھی صاف ستھری بن سنور کر رہیں تاکہ اس کا اثر بچے پر بھی اچھا پڑے اور شوہر بھی خوش رہ سکے۔ بچے کا بدن اور کپڑے صاف ستھرے رکھنے کی شکل یہ ہے کہ اس کو روزانہ گرمی کے موسم میں دن میں 2 دفعہ نہلانا چاہیے اور نہلانے کے بعد تولیہ سے اچھی طرح بدن صاف کرنا چاہیے۔ بچے کے لیے کئی جوڑے کپڑے تیار رکھنا چاہیے۔ کپڑے اس طرح کے بنے ہونے چاہیے جن میں نہ تو موٹی موٹی سلوٹوں والی سلائی ہو اور نہ چبھنے والی بٹن ہو، اور نہ ان میں کوئی گوٹا وغیرہ لگا ہو جو بدن میں چبھتا ہے۔ نیز گلا اور آستین تنگ نہیں ہونی چاہیے۔ کپڑے دن میں کم سے کم 2 بار ضرور تبدیل کروائیں۔ اگر زیادہ کپڑے میسر نہیں ہیں تو انہیں دھو لیا کریں۔ نہلا کر بچے کی آنکھوں میں کاجل ضرور لگائیں اور سر پر تھوڑا تیل لگا دیا کریں۔ بچے کی تربیت میں رات دن میں اتنا بھی مصروف نہ ہو جائیں کہ شوہر کے حقوق اور اس کی خدمت سے بالکل ہی صرف نظر کر لی جائے۔ اس سے اس دواجی زندگی خراب ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ گھر میں کوئی بڑی بوڑھی ضرور ہو تاکہ کچھ وقت بچہ اس کے پاس رہ سکے اور بچے کی پرورش میں اس کی مدد لی جا سکے۔
بچوں کے سر پر بال بڑے بڑے نہ رکھنا چاہیے، زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ سر کے بال منڈوا دینے چاہیے، اس سے میل کچیل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر بال منڈوانے میں حرج ہو یا اچھے نہ لگتے ہوں تو کینچی سے پورے سر کے بال چھوٹے چھوٹے کرا دیے جائیں اور سارے سر کے بال برابر رکھے جائیں، کچھ بڑے کچھ چھوٹے نہ رکھے جائیں، یہ شرعاً ممنوع ہے۔ کچھ لوگ بچوں کے سر پر خواجہ کے نام کی چوٹی یا بال چھوڑ دیتے ہیں کہ اجمیر شریف جا کر کٹائیں گے، یہ شرعاً ممنوع ہے۔ بچے کی آنکھوں میں کاجل یا سرما ضرور لگاتے رہیں اور کبھی کبھی پورے بدن پر تیل کی مالش کر کے اس کو بعد میں بھی نہلا دینا چاہیے۔ بچے کے لیے پالنا یا جھولا بھی استعمال کرنا چاہیے، اس میں بچے کو جلد نیند آ جاتی ہے اور اس کی حرکت کو برداشت کرتے کرتے اس کے دل سے خوف نکل جاتا ہے، نیز ماں کچھ وقت تک اس میں سلا کر گود میں رکھنے کی زحمت سے بچ جاتی ہے۔ بچے کو قبلے کی طرف پیر کر کے نہ لٹائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔